فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1430 ہجری کا ماہ رمضان، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکت۔ نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور۔ فضل رب سے مغفرت، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ 1430 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی چاند رات ہے اور ہمارے آقا، ہمارے مرشد سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی شب ولادت بھی ہے۔ الحمدللہ بے شمار معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور بھی کثیر اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے۔ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو ہے نا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ اب سنتوں کی اقسام ہیں اور بہت ساری سنتیں ہیں اور ہر سنت موقدہ نہیں ہے، بہت ساری سنتیں عادیہ بھی ہیں۔ کئی سنتیں تو ایسی ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھیں، ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کچھ سنتیں ایسی ہے کہ اب ان کو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس پر ادا کریں گے، اگر اس صورت میں کہ اس کے ادا کرنے میں کوئی شدید فتنے کا خوف ہے تو اس کو موقوف رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ امامہ شریف جو ہے اس کے پیچھے یعنی کہ بغیر شملے کا امامہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ شملہ اس کو جو دم ہوتی ہے نا امامے کی، اس کو شملہ بولتے ہیں، تو بغیر یعنی کہ بغیر شملے کا امامہ یہ بھی سنت ہے، مگر اس دور میں اگر کوئی بغیر شملے کا امامہ پہنے گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اور سنت بولو گے تو بھی مذاق اڑائیں گے، یہ امکان ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے ایمان کا خطرہ ہے اس میں، تو ایسے حالات کے جہاں اس کا مذاق اڑانے کا امکان ہو اور سلسلہ و حالات ایسے ہوں تو اب اس سنت پر عمل نہ کیا جائے۔ اور بھی اس کی مثال ہے۔ خیر یہ یاد رکھیے کہ سنت موقدہ جو ہوتی ہے نا اس کے تو ترک پر یہ ہے کہ اصاعت کا حکم ہوتا ہے نا، برا کیا اور اس کو عادت بنا لینا یہ گناہ ہے، لیکن ایسی سنتیں کہ جن میں کوئی تاکید نہیں ہے تو
تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ عمل کرے تو ثواب ہے، عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کو میں یوں آپ کو مثال دوں کہ جیسے کہ 3 انگلیوں سے نوالا کھانا سنت ہے، 4 کا بھی ثبوت ہے سنت سے۔ اب کوئی 5 انگلی سے کھاتا ہے، اچھی بات تو نہیں ہے، اس کو گنواروں کا طریقہ کہا گیا حدیث شریف میں، لیکن کوئی 5 انگلی سے کھاتا ہے، اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، کوئی نہیں پیتا بیٹھ کر، تو خیر اس کا کھڑے ہو کر پینا اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کو گناہ گار ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا۔ تو اول تو شادی سنت کے مطابق ہوتی کیسے ہے یہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ شادی سنت ہے، حالانکہ شادی بعض صورتوں میں فرض بھی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں سنت ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں شادی کرنا حرام ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو شادی اب سنت کے مطابق کیسے کی جائے، تو بس اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ شادی میں گناہوں سے کیسے بچا جائے، ورنہ یہ کہ وہ اب تو جو عام طور پہ وکیل بن کر آتا ہے نکاح کا، اس میں بھی بڑی غلطیاں آج کل دیکھی جاتی ہیں، اور پھر ایجاب و قبول میں بھی عام طور پہ غلطیاں کم پائی جاتی ہیں، لیکن وکالت میں غلطیاں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کفر کو تو سمجھانا بڑا دشوار ہے، کفر بہت ضروری ہوتا ہے، انہیں جوڑ لڑکی اور لڑکے کا، اب یہ سارے مسائل ہیں پیچیدہ، اور ایک نشست میں اس کو سمجھانا یہ بھی ذرا دشوار ہے، اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں الحمدللہ کفر کے بھی مسائل موجود ہیں کہ شادی میں لڑکی اور لڑکے کا جوڑ، اس میں بعض وہ صورتیں بیان کی گئیں جس سے شادی ہوتی نہیں ہے، کفر نہ ملتا ہو تو بہرحال یہ کہ گناہوں سے بچا جائے، رہے خاندانی رسم و رواج نہ کرنے پر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، تو آپ خاندانی رسم و رواج بے شک کریں، لیکن جہاں جہاں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت موجود ہو تو وہاں بریک لگا دیں کہ اب آپ اس حد کو پھلانگیں گے، یہ سگنل توڑیں گے تو اگرچہ آپ کے رشتہ دار اور ماں باپ راضی ہو جائیں گے مگر اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے باعث ہلاکت ہوگا۔ تو ہر وہ رسم و رواج جائز ہے کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا، بے شک نیا رسم و رواج ہو، شادی کے نئے رسم و رواج بہت ہیں، ہر قوم کا، ہر برادری کا، ہر خاندان کا الگ 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 رواج ہوتا ہے، 1000 رواج ہوتے ہیں، تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ رواج کہیں شریعت سے ٹکراتا تو نہیں ہے، جو رواج شریعت سے ٹکراتا ہو وہ رد کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ بارات لے کر جاتے ہیں تو غالباً دیکھا یاد پڑتا ہے کہ وہ نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، غالباً سے یاد پڑتا ہے اپنے لڑکپن میں، وہ اب تو دور جو ہے وہ جو بس وہ ہم زمانے نبوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو اب نعتیں پڑھتے ہوئے بارات لے جانا واقعی کسی حدیث سے شاید ہم ثابت نہ کر سکیں، لیکن چونکہ یہ رواج جس نے بھی کیا ایک اچھا ہی کام کیا نا، اللہ رسول کا ذکر کرنا یہ تو ثواب ہی ثواب ہے الحمدللہ۔ اچھا، بعض لوگ جب بارات لے کر جاتے ہیں، بعض یا ایک تعداد ہے تو بینڈ باجوں کے ساتھ جاتے ہیں، تو یہاں شریعت بریک لگائے گی کہ بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جائے گی تو یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے، کہ موسیقی ہے، میوزک ہے،
اور میوزک آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک گناہ کا کام ہے، تو بینڈ بازوں کے ساتھ بارات نہ جائے۔ اچھا بھائی، پہلے ہو سکتا ہے پیدل بارات جاتی ہے اور کار میں بارات جاتی ہے، ہم دولہے کو کار میں بٹھاتے ہیں، اور پہلے کاریں ہوتی ہی نہیں تھی، گھوڑے پر سواری ہوتی تھی، اونٹ پر سواری ہوتی تھی۔ تو اب اگر اچھا یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی میں نے کہ گھوڑے پہ بٹھا کر دولہے کو لے جاتے تھے، ایسا کوئی پڑھا نہیں ہے میں نے۔ تو اب اگر کوئی کار میں لے جاتا ہے اپنے دولہے کو بٹھا کر، بلکہ گھوڑے پر بھی میں نے دیکھا ہے دولہے دیکھیں، تو گھوڑے پر بھی اگر کوئی لے کر دولہے کو بٹھا کے لے جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی ممانعت اس میں نہیں ہے۔ گجرے ڈالتے ہیں ہمارے یہاں، شاید اس کا بھی حدیث سے ثبوت نہ ملے، شاید میں نے نہیں پڑھی، تو میں نے نہیں پڑھی اس کا مطلب حدیث میں نہیں، ایسا نہیں کہہ رہا، تو شاید نہ ملے۔ تو اب گجرا ڈالتے ہیں، اگر خالص پھول ہوگا گجرا تو وہ بھی جائز ہے، گجرا نہیں پہنا تب بھی جائز ہے۔ اب اسی طرح ہمارے یہاں وہ کھانا پکاتے ہیں، اب پہلے ہو سکتا ہے کھجور روٹی کھلاتے ہوں، جو کی روٹیاں کھلاتے ہوں، اب طرح طرح کی بریانیاں، قورمے اور تافتان اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا پکاتے ہیں۔ شاید ڈاکٹروں کی دعاؤں کا ثمر یہ شادی کے کھانے ہوتے ہیں، شادی کا کھانا کھائے اور پیٹ رگڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جا کے پہنچ جائے۔ میڈیکل اسٹور والے بھی دعائیں کرتے ہوں گے، جو دیسی دواؤں والے چورن ہاضمے کا بیچتے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہوں گے کہ ہماری روزی کھلے۔ تو یہ شادی کی دعوتوں کے کھانے، لیکن اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے، ناجائز نہیں کہیں گے۔ تو یہ جیسے بھی یعنی کہ ہوتے ہیں، یہ آپ مجھ سے زیادہ شاید تجربہ کار ہو، خیر تجربہ کار میں بھی کم نہیں۔ تو اب یہ شادی میں اگر کسی نے 5 7 10 ڈشیں پکا لی تو ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، یا نیت دیکھی جائے گی، اگر نیت فخر و تفاخر ہے، دکھانے کے لیے کسی نے کیا کہ میری خوب یعنی کہ نیک نامی ہوگی، واہ واہ ہوگی کہ بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، تو اگر فخر و تفاخر کے لیے اس نے یہ دعوت کا اہتمام کیا تو اب یہ ایسی دعوت کرنا حرام ہے، یہ گناہ گار ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے، اپنی خوشی کے موقع پر اس نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچے یا بچی کی شادی میں اچھا کھانا کھلایا، مرحبا، اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا کہ مسلمان کو کھانا کھلانے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، مسلمان کو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نیز اسی دوران مناجات کا بھی سلسلہ ہوا جس میں عاشقان رسول کے رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ زمین پر دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کر کے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے سے قبل بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ ہر 2 ایک لقمہ پر یا واجدو پڑھوں گا۔ جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا۔ روٹی کا ہر نوالا سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا تاکہ روٹی کے ذرات برتن ہی میں گریں۔ ہڈی اور گرم مسالہ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنے اور چاٹنے کے بعد پھینکوں گا۔ بھوک سے کم کھاؤں گا۔ آخر میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے برتن اور 3 بار انگلیاں چاٹوں گا۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان
پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر. الحمد للہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل. الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نزعہ کے وقت مجھے جلوۂ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے اللہ، قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب. ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں اللہ، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بے چھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب، قبر میں بے چھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب. سانپ لپٹے نا میرے لاشے سے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بے چھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا
قبر میں چھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یار۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کیا مسجد میں بھی غیبت میں مبتلا ہوا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اس کی ایک ہلکی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جب بھیڑ ہوتی ہے نا تو پستے ہیں، تو وہ دوسرا بولتا ہے، جیسے کہ دوسرا بولے گا یار تھوڑا جگہ کشادہ کرو، تو وہ اگلا اشارہ کر، یہ ہو گئی غیبت۔ جی ہاں، یعنی وہ نہ دیکھے اس طرح، اس پر آپ نے وہ ایک نفرت کا بیزاری کا اظہار کیا نا کہ ہٹتا نہیں ہے، وہ دھکا مار رہا ہے نا، وہ کیا کریں، ہٹتا نہیں ہے، دھکے دے رہا ہے، غصہ بڑا ظالم ہے، سخت دل ہے، کتنی بار بولا مانتا ہی نہیں ہے، بابا غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ آتی ہے۔ تو غصہ، تو پھر غصے کے لیے تو اس کی میں آپ کو غصے کا کفل دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ غصے کا کفل یہ حدیث ہے، غصے کا کفل مدینہ یہ حدیث ہے کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے، جہنم کا ایک اسپیشل دروازہ ہے مخصوص، اور وہ ان کے لیے جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو یاد کرنے، جب غصہ آ جائے، گالی دینے کو جی چاہے، یہ حدیث یاد آ جائے کہ یہ تو مجھے جہنم کے اس دروازے کی طرف لے جا رہا ہے، غصہ، چپ ہو جائے، غصہ آ جائے تو چپ ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، ذہن نصیب وضو کر لے۔ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو پانی ٹھنڈا اس پہ جائے گا تو آگ بجھے گی انشاءاللہ۔ آپ کو اس کا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے زمین سے چپٹ جائے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو یہ علاج کی طرف توجہ نہیں رہتی، بھول جاتا ہے۔ اس کا کیا کریں؟ اس کے لیے مدنی قافلوں میں خوب سفر کریں۔ ہاں بھائی، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں، عاشقان رسول کی صحبت سے، ان کی زیارت سے انشاءاللہ غصہ دور ہو جائے گا، انشاءاللہ کم ہو جائے گی عادت۔ غصہ ختم تو خیر غصہ آنا بھی چاہیے، بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے اس کی، ہے نا۔ حدیث شریف میں نا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھو، تو ہنستے ہنستے تھوڑی کوئی مارتا ہے، غصے میں ہی تو مارے گا۔ تو یہاں تھوڑا سا غصہ ہے، مگر شدید مار نہ مارے بچے کو، ترکیب سے، نماز نہیں پڑھی تو نا، آہستہ سے، یعنی ایذا نہ دے اس کو، ایسی کہ جس سے ضرب شدید جس کو بولتے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق اس کو سزا دے۔ تو غصے میں تو سزا دے گا، جب بندہ جہاد کرے گا تو ہنس ہنس کر کافر کے سامنے وہ فائر کرے گا کیا؟ نہیں چھوڑوں گا، اسلام کا دشمن ہے تو، دشمن خدا و مصطفیٰ، تیرے پرخ سے اڑا دوں گا۔ یہ غصہ جو یہ ثواب کا کام ہے کہ جتنا دشمنان دین پر غصہ آئے گا اتنا ثواب ملے گا، ہاں؟ تو اسی لیے وہ موقع کی مناسبت سے غصے کی حاجت بھی ہے، تو غصہ بالکل ختم بھی نہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی حدیں توڑنے والوں پر بھی غصہ نہ آئے، ایسا کہ یہ تو بالکل بھی تو بے حس ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ تو ہمارا بس غصہ جو ہے سچی بات ہے کہ اپنے نفس کے لیے آتا ہے، اللہ کے دین کی حد کوئی توڑے اس پر غصہ نہیں آتا، ادھر ٹھنڈے ٹھنڈے، اور جیسے کہ جوان بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے غصہ نہیں آتا، بیوی بے پردہ شاپنگ سینٹروں میں چٹیاں لہراتی ہوئی جا رہی ہے غصہ نہیں آتا، بلکہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں کہ اپنی بیوی کو ننگے سر اپنی اسکوٹر پہ پیچھے بٹھاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جیسا کوئی نظر کمزور ہو بیچارہ سمجھے کوئی سبزی مامے والا جا رہا ہے، اور پھر جب وہ قریب سے دیکھا تو وہ چٹیاں لہرا رہی ہے، شرمندہ ہو جائے بیچارہ۔ یہ صحیح بولتا ہوں، خیر جس کی نظر کمزور ہو، غلط فہمی میں اس نے سمجھا کہ امام والا جا رہا ہے تو گناہگار نہیں ہو، لیکن جب وہ پتا چلا کہ یہ جا نہیں رہا جا رہی ہے تو اب اس کو نگاہوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ تو یہ حالت ہے، تو اب یہ کہاں غصہ آ رہا ہے، بلکہ غصہ تو پردہ کرنے والیوں پر آتا ہے۔ ہاں ایسے معاشرے میں لوگ ہیں کہ وہ بیچاریاں ذہن ہوتا جن کا پردے کا، وہ مکتوب بیچتی ہیں کہ ہم کو سسرال میں پردہ نہیں کرنے دیتے، برقع نہیں پہننے دیتے، دیور سے پردہ نہیں کرنے دیتے،
وہ چھوٹا بھائی ہے، چھوٹے بھائی سے کوئی پردہ ہوتا ہے؟ معاذ اللہ. سگا چھوٹا بھائی ہے، اس سے پردہ نہیں ہوتا. دیور چھوٹا بھائی ہے نہیں نا، بولنے سے بھائی تھوڑی ہو جائے گا. تو اب معاملہ الٹا ہو گیا کہ غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں نہیں آ رہا، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں آ رہا ہے. نفس کے لیے آ رہا ہے اور نافذ بھی ہو رہا ہے، گالیاں بھی نکل رہی ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، غصے کی وجہ سے ایذاء مسلم کے گناہ بھی ہو رہے ہیں، تذلیل بھی اگلے کی ہو رہی ہے غصے کی وجہ سے، ہاتھ بھی اٹھ رہا ہے، چھری بھی نکل رہی ہے، فائر بھی ہو رہا ہے، غصے کی وجہ سے سب ہو رہا ہے، اپنے نفس کے غصے کی وجہ سے. اللہ کی حد توڑنے پر غصہ نہیں آتا. بچے نے 10 سال کے بچے نے، 12 سال کے بچے نے، 15 سال کے بچی نے نماز نہیں پڑھی، غصہ نہیں آ رہا. ہاں اسکول کے لیے تاخیر ہو گئی، غصہ ایسا آ رہا ہے کہ غصے کو بھی غصہ آ جاتا ہے، بپر جاتا ہے. دنیا کے لیے غصہ آ رہا ہے، دین کے لیے غصہ نہیں آ رہا. آنا چاہیے دین کے لیے غصہ. مسلمان جو ہے اس کو دین کی جب حد توڑی جائے اس کو غصہ آنا چاہیے. نماز عصر ادا کرنے کے بعد مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. آئیے اس کے رقت انگیز مناظر دیکھتے ہیں.
اے رب رحمان، تیرے کروڑا کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں جیتے جی پھر ماہ رمضان سے نواز دیا۔ الہ العالمین چاند ہو گیا، ایک روزہ بھی گزر گیا، ان قریب سارا رمضان گزر جائے گا۔ الہ العالمین ہم نے ایک دن افسوس غفلت میں گزار دیا، تیری رضا جوئی کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ اے اللہ ہمیں عبادت کرنا نہیں آتا، اے اللہ عبادت گزاروں کا صدقہ ہماری مغفرت کر دے۔ یا اللہ عشر رحمت کا سلسلہ ہے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت سے ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیمار اچھے کر دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما۔ اے اللہ جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے۔ اے میرے مولا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں دور کر دے، نیک رشتے نصیب کر دے۔ جو بے اولاد ہے ولد صالح سے نواز دے، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان کر دے۔ الہ العالمین محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھ درد دور کر دے، ہمیں خوشیاں دے دے۔ الہ العالمین ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فیضان رمضان میں، فیضان رمضان، فیضان رمضان میں، فیضان رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔